جس کو علم اللغات کہتے ہیں، یعنی مفردات اور کلمات کے الفاظ مانا زیادہ سے زیادہ اس کے پاس ووکیبلری ہونا، پھر گرامر کا علم ہونا، تو نحو اور صرف جس کو کہتے ہیں، پھر اس کے علاوہ بلاغت کا علم ہونا، پھر شاعری، ان کی زبان کھلی ہوتی ہے شاعری سے، اس زبان کی شاعری سے بھی رواج پڑے، تو یہ 5 علوم کو جب کوئی آدمی جانے گا تو وہ اس زبان کا ماہر بنے گا۔ پھر یہ زبان عربی کا ماہر بننے کے بعد پھر قرآن کی تفسیر سے متعلق جو علم ہے تجوید سے واقف ہوگا، پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تفسیر سے واقف ہوگا، پھر قرآن کے اندر بعض آیتیں ایسی ہیں جو حضور کے زمانے میں اس پر عمل ہوتا تھا لیکن بعد میں اس کا حکم بدل دیا گیا، جیسے کہ حضور کے زمانے میں رات میں افطار کے بعد آدمی جب تک ہوشیار رہا، بیدار رہا، کھا سکتا پی سکتا، جیسے کہ آنکھ لگ گئی تو اب اس کا روزہ وہیں سے شروع ہو جاتا۔ اب جو ہمارے پاس موجودہ جو شریعت کا نظام ہے اس میں یہ ہے کہ آپ رات میں سو جائیے، تراویح پڑھ کر سو جائیے، سو کر پھر سحر کے وقت اٹھ کر پھر سحر کر سکتے ہیں آپ۔ اب موجودہ نظام یہ ہے، لیکن پہلے کا نظام ایسا نہیں تھا، رات میں ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی تو بس ختم، وہیں سے آپ کا روزہ شروع۔ تو یہ بہت سارے احکام ایسے بدل گئے، تو یہ ناسخ اور منسوخ کا علم ہے، ناسخ اور منسوخ کا علم ہونا۔ تو اس طرح قرآن پاک کے کئی علوم ہیں، پھر حدیث شریف کے بھی متعلق راویوں کا علم ہونا، راویوں کی پہچان ہونا، ان کی بایوگرافیز معلوم ہونا کہ ایک ایک نام کے 2 3 آدمی آ جاتے ہیں، پھر اس کے لیے ان کے باپ دادوں کے نام معلوم ہے نا، تاکہ ان میں فرق کر سکے۔ بعض وقت تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ 3 4 آدمی رہتے ہیں، تو کم سے کم باپ کے نام کو دیکھ کر فرق کریں گے تو باپ کا بھی نام ملتا جلتا رہتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، باپ تو باپ دادا کا بھی نام ایک ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہم ان کو جانے کے پہچانے کے کیسے شہر کے ذریعے سے یہ کس مقام کے، یہ مصر کے ہیں اور وہ کوفہ کے ہیں، تو راویوں کی جانکاری ہونا۔ تو بہرحال اس طرح علم حدیث کے بھی کئی علوم ہیں، تو یہ مجتہد ہونے کے لیے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس زمان کو جو بھی مجتہد ہیں جس زمانے میں ہوں ان سے پہلے کے زمانے کے ان کا جو پیریڈ ہے، صحابہ سے لے کر ان کے پیریڈ تک، ان کا جو بھی پیریڈ ہوگا، چاہے ان کی 6ویں صدی ہو یا 30ویں صدی ہو یا مان لیجیے 15ویں صدی ہو، تو ان کے زمانے تک جتنے بڑے بڑے علماء آپس میں ان کے درمیان جو بھی علمی مباحثیں، علمی تحقیقات ہوئی، وہ ساری تحقیقات کا اس کو علم ہو، تو اتنا وہ رکھنے کے بعد وہ مجتہد بنتا ہے۔ تو تب کہیں وہ اب قرآن اور حدیث کے معاملے میں اگر کوئی حکم ہم کو بظاہر نہیں نظر آ رہا ہے اور کوئی نیا مسئلہ پیش آیا تو وہ اپنی رائے اس میں پیش کر سکے کہ میرے کو قرآن اور حدیث کے اب تک کے جو معلومات ہیں اس کی روشنی میں میرا علم یہ جواب دے رہا ہے، اس کو کہیں گے مجتہد۔ اس درجے پر آدمی ہونا، خالی زبان سیکھ لینے سے کہ میرے کو عربی سمجھ میں آ رہی ہے، میں قرآن کا ترجمہ کر لے سکتا ہوں، اس سے آدمی مجتہد نہیں ہو سکتا۔ مجتہد ہونے کے لیے عربی زبان اور پھر قرآن پاک کے سارے علوم، پھر حدیث شریف، پھر فقہ کے بہت سارے علوم اس کے اندر آتے ہیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد آدمی مجتہد ہوتا ہے۔ پھر مجتہد کے لیے اتنا ہی نہیں، کچھ دنیاوی علوم کی معلومات ہونا اس کو، جیسے کہ حساب ہے، پھر خالی عربی پڑھ لیے اور قرآن سیکھ لیے اور حدیث پڑھ لیے، اتنے سے بھی آدمی مجتہد نہیں ہوگا، بلکہ حساب کا بھی ماہر ہونا، اس لیے کہ ہمارے پاس اسلام میں